الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ میرے گاؤں دولت پور کا ایک نوجوان بچہ حسنین اختر، پاک آرمی کا خوبصورت جوان کیپٹن، والدار اختر کا بیٹا، جو رشتے میں میرا ماموزاد بھائی بھی تھا، لیکن مجھ سے تو اس کے والد صاحب بھی چھوٹے ہیں عمر میں۔ اتنا خوبصورت جوان اتنی جلدی جوان ہوا، تعلیم حاصل کی، کمیشن حاصل کیا اور آج شہادت سے سرفراز ہو گیا۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کئی کو واسے جنم کرنے کے بعد خود بھی جان افرین کے سپرد کر دی۔ خدا رحمت کو نادی عاشقان پاک تینترا۔ اس ماں سے پوچھیں جس کا جوان جگر گوشہ اس سے رخصت ہو گیا، اس باپ سے پوچھیں۔ جب میں بات کر رہا تھا اپنے ماموں سے تو اس نے پہلی بات یہ کی کہ اللہ مجھے صبر دے اور میری قربانی کو قبول کرے، لیکن مرزا صاحب بات یہ ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا جاتا رہا۔ ان بہنوں سے پوچھیں نا جن کا ویر ان سے جدا ہو گیا، اس خاندان سے پوچھیں جن کا مان چلا گیا، اس گاؤں سے پوچھیں جن کی گلیوں میں وہ جوان ہوا تھا، ان ساتھیوں سے کوئی مجھے جو لوگ پرسہ دینے والے تھے ان میں کوئی اس کا کلاس فیلو تھا، کوئی اس کے کلاس فیلو کا باپ تھا، کوئی اس کا رشتہ دار تھا، کوئی اس کے رشتہ دار کا باپ تھا۔ وہ لوگ مجھے پرسہ دے رہے تھے، میں جو کہ سخت دل مشہور ہوں، میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز دیا اس کے خاندان کو بھی، ہمارے گاؤں کو بھی، ہمیں بھی، سب لوگوں کو، لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے اور بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ میرا چھوٹا سا بچہ تھا 3 سال کا، اس کی وہ جل کے فوت ہو گیا تھا، میں 100% تبدیل ہو گیا۔ مونچھوں کی جگہ داڑھی آ گئی اور میلوں ٹھیلوں کی جگہ مسجد آ گئی، وہ صاحب بلوغ اور رانجھا کی جگہ پر قرآن اور حدیث آ گئی۔ تو یہ آسان کام نہیں ہوتا جوان بچوں کے لاشیں اٹھانے۔ میرا ایک سوال ان لوگوں سے ہے جو فیس بکوں پر اور سوشل میڈیا میں اور مجلسوں میں پاک فوج کو کنڈیم کرتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارے لیے جان و دل سے زیادہ عزیز ہے کہ اس میں ہم محفوظ ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہماری جانیں محفوظ ہیں، ہمارے مال محفوظ ہیں، ہماری ابرویں محفوظ ہیں۔ اور اس کی وجہ جہاں اللہ کا کرم ہے وہاں ان جوانوں کو آیا کہ سو جو ہے اہل وطن کے ہم ابھی سردوں پر زندہ و بیدار کھڑے ہیں، یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنا آج قربان کر رہے ہیں ہمارے کل کے لیے۔ اور میری تحصیل پر دادن خان اور ضلع جہلم نے تو اتنا خون دیا ہے اس سرزمین کے لیے کہ اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو ایک اور ضلع جہلم بنتا ہے۔ وہ الگ بات کہ اتنا خون دینے والوں کی ماں بہنیں جو ہیں وہ پانی کے بوند کو ترستی ہیں، وہاں سے پانی پیتے ہیں جہاں دن کو کتے اور رات کو سور پانی پیتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو حکمران لوگ ہیں یا اوپر پالیسی ساز ہیں ان کو تحصیل پنڈ دادن خان کے حقوق کا کوئی احساس نہیں ہے۔ جو فیکٹریوں کے نام پر جہاں سرمایہ دار قابض ہوتے ہیں وہ سوائے بیماریاں پھیلانے کے ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہماری جائیدادیں کوڑیوں کے مول جو ہے نا وہ ہتھیار ہی جاتی ہیں، کبھی سڑک کے نام پر، کبھی نہر کے نام پر، کبھی فیکٹری کے نام پر، ہمیں ان کا معاوضہ تک نہیں ملتا۔ ان ساری باتوں کے باوجود جو ہمارا یہ قیمتی اثاثہ جو ہے قربان ہو رہا ہے، اس قیمتی اثاثہ قربان کرنے والے خاندانوں کو جبکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص پاک فوج کو گالی دے رہا ہے، ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور کیا وہ لوگ جو ان کی جان لے رہے ہیں وہ قابل معافی ہیں، یا جو ان کی حمایت میں بولتے ہیں کیا وہ محب وطن کرا سکتے ہیں؟ کیا ان کی لیڈرشپ جو ہے اس ملک کے پالیسی ساز اداروں کی سربراہ بن سکتی ہے؟ یہ ایک میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنے ناظرین اور اپنے قارئین کے پاس کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کس لیے بنایا ہے، کس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو یہ آپ سوچیں تو صحیح، کہتے ہیں دوست کا دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو ہمارے ان نوجوانوں کو جن کی قربانیوں سے یہ پاکستان کی عمارت کھڑی ہے ان کو گالی دیتے ہیں، دراصل وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں۔ جو ان کو کنڈیم کرتے ہیں وہ گویا پاکستان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جو پاکستان کا برا سوچتے ہیں وہ ہمارا برا سوچتے ہیں۔
ہمیں بھائی اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کوئی شخصیت، کوئی پارٹی، وہ میری اور آپ کی اور کسی کی بھی ہو، وہ ناگزیر نہیں ہے. یہ ملک ناگزیر ہے اور اس ملک کی حفاظت کرنے والے ادارے ناگزیر ہیں. ہمیں جو مرضی یہ کہیں، ہم جو بات حق اور سچ ہے وہ کہتے رہیں گے کہ وہ ہوا ہے تند و تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش کے جس کو حق نے دیا اندازے گزروانا. ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پاک فوج کے ارباب اقتدار اور باب اختیار سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان جوانوں کی شہادت کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیوں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی ایک بستی سے ایک پتھر فوج پہ مارا گیا تو انہوں نے آرڈر کیا کہ مجھے وہ بندہ دیا جائے جس نے یہاں گزرنے والی فوج پہ پتھر مارا ہے، وگرنہ پوری بستی کو میں بلڈوز کر دوں گا. تو یہ شر پسندوں کو فتنہ جو ہے، قرآن نے کہا ہے کہ قتل سے زیادہ برا ہے. یہ فتنہ انگیز ہی جو کر رہے ہیں لوگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے نام نہاد دربشروں سے سوال کروں گا، ہم کب تک اس محبت کا شکار رہیں گے، جھوٹی محبت کا، جی کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے اور ایران ہمارا بھائی ہے. ایک بلوچستان میں ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا اور ایک جو ہے صوبہ سرحد میں ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو ڈیرا لگا کے کوئی کراچی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ جو پنجاب میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ایک ایک بندے کی شناخت کی جائے اور جو غیر ملکی یہاں ہے، خاص طور پر ایران اور افغانستان سے جن کا تعلق ہے، اس ملک سے نکالے جائیں. بخشو بیبری جو النور ہی مرا. ہم اس برادر سے باز آئے. یہ کلو مسلم اور اخواتن والی بات کیا ہماری لاگو ہوتی ہے؟ کبھی تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے کہ ہمارے تو وہ بھائی، ہم ان کے کچھ نہیں لگتے، وہ ہمارا ملک بھی برباد کر رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو بھی ذبح کر رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں ہمارا لگتا. اول و آخر پہلے ہماری اپنی ذات، ہمارا پاکستان ہے. جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اسلام کے نام پر دشمنی کرے، وہ جمہوریت کے نام پر دشمنی کرے، جس بات پر بھی کرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے اداروں کو پالیسی بھی ڈکلیئر کرنی ہوگی اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. اب بڑی بات ہو گئی، مزید خون بہانا وہ نہ عقل مندی ہے، نہ قوم برداشت کرے گی. اب میں بڑی واضح لفظوں میں اپنے پالیسی سازوں سے بھی کہتا ہوں کہ اب یا کبھی نہیں. اور جو پاکستان کے نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ پاکستان کے اندر رہتا ہو یا پاکستان کے باہر رہتا ہو، اب یہ فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے کہ اب دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کا وہی دوست ہے، ہمارا وہی دوست ہے جو پاکستان کا دوست ہے، ہمارا وہی بھائی ہے جو ہمارے ساتھ بردرہوڈ کرتا ہے. وگرنہ اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کے ملک کا نام کچھ بھی ہو، ہمارا کچھ نہیں اس کے ساتھ. میں یہ بات آج کھلے دل سے کہہ رہا ہوں اور میں عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں جو اس ملک کے لیے اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، اور ان کو میں دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج دکھی دل کے ساتھ میں اس مرحوم حسنین کو، شہید حسنین کو، اختر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہ وہ جنت الفردوس میں اللہ کا مہمان ہو اور وہ اپنے خاندان، ہمارے ملک، ہماری قوم، ہمارے گاؤں کے لیے جو ہے نا وہ ایک اخروی اور دنیاوی کامیابیوں کا ذریعہ بنے، اور اس خاندان پر جو یہ افتاد پڑی ہے اللہ اپنی شفقت سے اسے پوری کرے. اور میں درخواست کروں گا باب اختیار اور باب اقتدار اور پالیسی سازوں سے بھی کہ اس کے خاندان کو کم از کم جو ان کے بس میں وہ اس کے لیے اور ان کے گاؤں کے لیے خصوصی طور پر. اور میں سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا کہ ایک اپنا سنات اختر شہید کے نام پر یہ یونین کونسل ہیڈ کوارٹر ہے دولت پور، ایک اسپتال بنایا جائے اور ایک بچوں کا ہائی اسکول بنایا جائے، یا بچیوں کی گرلز ہائی اسکول کو انٹر کالج میں تبدیل کیا جائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.